یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس کے ماننے والے تقریباً 4000 سال سے آج تک موجود ہیں۔ ان کا شجرہ نسب خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کا شجرہ نسب بھی آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتا ہے، اس لیے یہ اہل کتاب بھی کہلاتے ہیں اور ان کی آپس میں شادیاں بھی جائز ہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ صرف اور صرف ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، جن کی نسل آگے جا کر بنی اسرائیل کہلائے۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ان کے سب سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ ان کی سب سے محبوب بیوی جن کا نام راحیل تھا ان سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جو ان کی والدہ سے ہی تھے اور ان کا نام تھا بنیامین۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر 10 بھائی اور تھے، جن میں سے ایک بھائی کا نام تھا یہودا اور جن کی نسل آگے چل کر یہودی کہلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے بے حد حسد کرتے تھے، جس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، جو ان کے بھائیوں میں حسد کی وجہ بنی، اور انہوں نے اپنے بھائی کو ایک سازش کے تحت کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے وہ قافلے کے ساتھ مصر پہنچے اور اللہ کی قدرت سے وقت کے ساتھ وہ مصر کے بادشاہ بنائے گئے۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو مصر بلایا اور وہاں انہیں آباد کرایا، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل اپنے آبائی شہر کنعان کو چھوڑ کر، جو آج کے زمانے میں فلسطین کہلاتا ہے، مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کافی طویل ہے، جس کے اوپر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد انہی کے بھائی لاوا کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو یہودیوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کر واپس اپنے شہر کنعان لے آئے۔ کنعان پہنچ کر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا کہ وہ جہاد کریں تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اور آپ کا خدا ہی لڑ لیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوئے اور وہ تقریباً 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ 40 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ انہوں نے فلسطین کو فتح کیا۔ اس کے بعد وہ ایک لمبے عرصے تک وہیں مقیم رہے اور پھر انہیں دوبارہ فلسطین سے نکال دیا گیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد یہودا قبیلے سے ہی حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے فلسطین کو دوبارہ فتح کیا اور وہاں یہودیوں کو بسایا۔ اسی طرح ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، جو دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے، انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی اور وہ یہودیوں کا ایک بہت اہم مرکز بن گیا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں کے ان 12 قبیلوں میں آپس میں بہت سی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ یہودا اور بنیامین قبیلہ ایک ہی رہا، جبکہ دیگر 10 قبائل نے مل کر بنایا دی کنگڈم آف اسرائیل۔ لیکن ان کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا، نیو اسیرین امپائر کی صورت میں، یعنی شام کی طرف سے ان پر حملہ کیا۔ حملے میں بے انتہا یہودی مارے گئے، اور امپائر نے یہودے اور بنیامین قبیلے پر بھی حملہ کیا، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن پھر عراق کے بادشاہ بخت نصیر نے فلسطین پہ دوبارہ حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ لیکن 70 سال کے بعد ایران کے بادشاہ نے فلسطین کو دوبارہ فتح کیا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی۔ اس کے 600 سال بعد رومن امپائر نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تباہ کیا
اور اب آج کے یہودی اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش میں ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب ہیکل سلیمانی تیسری دفعہ تعمیر کیا جائے گا تو ان کا مسیحا یعنی دجال آئے گا، جو ان کی حکومت پوری دنیا پر دوبارہ قائم کرے گا۔